پہلی وحی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شدید خوفزدہ تھے۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دی، اور سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ پر ایمان لایا، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا اور وہ ایمان لائے، اور آپ کے متبنہ حضرت زید بن حارثہ نے بھی آپ کے نبوت کی تصدیق کی۔ یہ وہ لوگ تھے جو آپ کے سب سے زیادہ قریب تھے، آپ کے کردار سے بھی خوب واقف تھے، آپ کے اخلاق سے بھی باخبر تھے، آپ کی داخلی اور خارجی زندگی کے نشیب و فراز کو بھی اچھی طرح دیکھ چکے تھے۔ ان کے بعد کئی دوسرے لوگ ایمان کی دولت سے وہ سرفراز ہوئے، اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک چپ چھپا کر دین کی دعوت دیتے رہے، لیکن 3 سال بعد اللہ تعالیٰ کا حکم صادر ہوا، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ اے نبی، آپ کو جو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے آپ کھول کر لوگوں کو سنا دیجئے اور مشرکوں کی بالکل بھی پرواہ نہ کیجیے۔ یہ حکم ایسے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا جب چند سعادت مند افراد کے سوا سارا مکہ کفر و شرک میں مبتلا تھا۔ لات و عزا کی محبت ان کے دل میں ایسے بری ہوئی تھی کہ وہ ان کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار تھے، ان کی مذمت سننے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن چونکہ آپ تو اللہ کے نبی تھے، یہ کیسے ممکن تھا کہ ناموافق حالات کی وجہ سے آپ خاموش ہو جاتے اور اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کرتے۔ چنانچہ آپ کو صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے اور عربوں کے مخصوص انداز میں نعرہ لگایا، یا صباحا یا صباحا۔ عرب اس نعرے کا مفہوم سمجھتے تھے کہ یہ نعرہ کسی سنگین خطرے کے موقع پر لگایا جاتا ہے۔ چنانچہ سارے قریش والے اس پہاڑی کے پاس جمع ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے لوگو، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے دامن میں ایک لشکر ہے اور وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ تو سب بول پڑے کہ اے محمد، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم ضرور تمہاری بات کی تصدیق کریں گے۔ جب سارے قریش آپ پر اعتماد کا اظہار کر چکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، میں اللہ کا نبی ہوں، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منصب نبوت کا تعارف کرانے کے لیے آپ نے کیا ہی حکیمانہ انداز اختیار فرمایا۔ آپ کوہ صفا کی پہاڑی پر تھے، لوگ نیچے پہاڑ کے دامن میں تھے، گویا آپ پہاڑ کی دوسری جانب دیکھ سکتے تھے۔ آپ نے قریش کو سمجھا دیا کہ میں منصب نبوت کی بلندیوں پر ہوں اور تم پہاڑ کے نیچے دامن میں ہو، گویا میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے اور تم وحی سے محروم ہو، میری نظر غیبی حقائق پر ہے اور تمہاری نظر محسوسات تک ہے۔ تم پہاڑ کے دامن میں چھپی ہوئی مصیبت اور عذاب سے ڈرتے ہو تو اس عذاب سے کیوں نہیں ڈرتے جو ہر عذاب سے دردناک اور المناک ہے؟ یہ سن کر سارے قریش خاموش ہو گئے اور ان کے سر جھک گئے، لیکن آپ کا چاچا ابو لہب چیخ اٹھا کہ اے محمد، تیرا سارا دن خراب ہو، کیا تو نے یہی کہنے کے لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان توحید بیان کرنا شروع کر دی۔ آپ انہیں انداز بدل کر سمجھاتے کہ اے لوگو، سوچو تو صحیح، تم انہیں معالج سمجھتے ہو جو خود بیمار ہے، ان سے تم شفا کی امید رکھتے ہو۔ جب آپ نے صاف اور واضح انداز میں توحید بیان کرنا شروع کر دی تو شرک کے بیمار بڑک اٹھے، ہر طرف سے مخالفت شروع ہو گئی، کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ ایک ابو طالب تھا جو ساتھ دے رہا تھا، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا جب ابو طالب بھی ساتھ دینے سے گھبرا گیا۔ پوری قوم کی دشمنی کو مول لینا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ چنانچہ ابو طالب نے بڑے پیار سے آپ کو سمجھایا کہ بھتیجے، ذرا میری جان کا بھی خیال کرو اور اپنی جان کا بھی خیال کرو، مجھ پر اتنا بوجھ مت ڈالو کہ جس کو میں اٹھا نہ سکوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ چچا بھی اب مزید میرا ساتھ نہیں دے سکے گا، چنانچہ آپ نے ایمانی جوش سے فرمایا کہ چچا، اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھے اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھے اور مجھ سے یہ مطالبہ کرے کہ تم اس کام کو چھوڑ دو، تب بھی میں اس کام سے باز نہیں آؤں گا۔ اب 2 ہی راستے ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کر دے اور یا اس کوشش میں میری جان چلی جائے، اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے۔ حق کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق کے معاملے میں کوئی سودے بازی نہیں کرتا، نہ مجھے کسی دوست کی ضرورت ہے، نہ مجھے مال کی ضرورت ہے، نہ میں شہرت کا طلبگار ہوں، میں تو بس اس دین کا غلبہ چاہتا ہوں۔ جب ابو طالب نے آپ کی یہ بات سنی
آپ کی اس استقامت کو دیکھا تو ابو طالب نے ہتھیار اٹھا دیے اور کہا کہ بھتیجے جیسا تمہارا دل چاہے کہو، جس طرح چاہو تبلیغ کرو، خدا کی قسم تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، میں کبھی بھی تجھے کسی کے حوالے نہیں کرنے دوں گا۔